اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ فروع دین کے حوالے سے ویڈیوز مکمل ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ ایک دو رہ گئی ہیں، وہ بھی آ جائیں گی یوٹیوب پہ۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات تھوڑی سی ذہن میں آئی تو میں نے کہا وہ بھی اپنے سننے والوں کو شیئر کر دوں، کیونکہ اہل تشیع زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اکانومی کا 5% گندم اور کھجوریں اور یہ کشمش اور اونٹ گھوڑے، گھوڑوں پہ تو نہیں، اونٹ بکری بھیڑ، یہ جو ایسے جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جواب ہی سمجھیے نا، تو وہ جواب ہی سمجھیں آپ شیعوں کی طرف زکوٰۃ کے حوالے سے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اسپیشلی شیعہ اور اسپیشلی غیر سادات شیعہ ذلیل ہو رہا ہے، اور چونکہ وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، چونکہ شیعوں کے پاس تو ان کے لیے کوئی ایسی پروین ہے ہی کوئی نہیں۔ بہرحال تو یہ چونکہ اس کو ایک فضول سی بات ہے کہ جی روپیہ، یہ روپیہ نہیں ہے، یہ رسید ہے، خمس کے لیے یہ روپیہ بن جاتا ہے۔ چلیں، یہ تو ایک جاہلانہ سی منطق ہے، اس کو تو اون نہیں کیا جا سکتا۔ تو لیکن تو میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اس میں دو باتیں میرے ذہن میں آئیں، تو میں اپنے شیعہ جو ٹھیکیدار علماء ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پھر اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اللہ کریم نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ میں قبروں سے لوگوں کو اٹھاؤں گا۔ تو کیا خیال ہے کہ جو قبر جن کو نہیں ملتی، مثلا سمندر میں مر جاتے ہیں، ابھی کشتی الٹی ہے، کتنے مر گئے سمندر میں، انہیں تو قبر نہیں ملی۔ بلاسٹ ہوتا ہے اس میں کئی بیچارے مرے، جہاز کریش ہوتا ہے ان کو کئی بیچارے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اور کئی واقعات حادثات ہو جاتے ہیں جس میں قبر نہیں ملتی۔ تو کیا خیال ہے پھر ان کو اللہ نہیں اٹھائے گا؟ تو کیا سمجھا جائے کہ صرف قبروں والوں کو اٹھائے گا؟ ایک اگزامپل ہوتی ہے، جو ایک پرومیننٹ چیز ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بات کر دیجیے۔ اللہ کریم نے وہ قبروں سے اٹھاؤں گا تو مطلب ہے ہر جو بھی مرے گا اس کو اٹھائے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اچھا جی صرف قبروں والوں کو اٹھائے گا، باقی نہیں کسی کو اٹھائے گا، سب کو اٹھائے گا، جو مرے گا اس کو اٹھائے گا۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، یہ مشہور آیتیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھی بھی ہوں گی، کہ ہم جو یہ مال سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ہم ان کو پگھلا کے ان کے گلوں میں ڈال دیں گے۔ تو کیا خیال ہے جو روپیہ رشوت سے یا حرام کے مال سے جمع کرے گا، ڈالر کرے گا، یورو کرے گا، پلازے بنائے گا، لینڈ کروزریں بنائے گا، مال حرام کو اس طرح اب تو کوئی سونا نہیں جمع کرتا، تو کیا خیال ہے پھر وہ سونا چاندی تو گلے میں ڈال دے گا گرم کر کے، تو کیا یہ نہیں ڈالے گا پھر؟ یہ آپ وہاں کہہ دینا کہ جی مالک یہ تو رسیدیں ہیں، ان کو تو جمع کرنے کی کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے تو رسیدیں جمع کی تھیں۔ تو اللہ آپ کو جواب دے دے گا کہ یہ کیا چیز تھی اور تم کیا کر رہے تھے۔ بھئی حرام کی کوئی چیز بھی جمع کرو گے، وہ روپیہ کرو، ڈالر کرو، یورو کرو، جو بھی حرام کا مال جمع کرو گے، اس کو آپ کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا کہ یہ رسیدیں ہیں، وہ مال ہے اور مال ہی ہے، اسی لیے آپ خمس اس پہ واجب کہتے ہیں، اور خمس تو آپ حرام مال پہ بھی دے دیتے ہیں، جائز کا آپ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تو کئی حرام کو کبھی بھی حلال نہیں کہتا۔ اللہ کی تو یہ سنت ہی نہیں ہے کہ حرام مال کو حلال کہے، یہ ہمارا مولوی کہتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح یہ کیسے پوسیبل ہے کہ جی آپ ڈالر، یورو، پیسہ، روپیہ یہ حرام کا کما لیں اور قیامت والے دن آپ اللہ سے کہیں گے یہ تو رسیدیں تھی جی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے تو مالک کہا ہے کہ سونا چاندی میں گلے میں ڈالوں گا۔ تو ایسا نہیں ہے، جو بھی مال ہے اس کا حساب ہوگا، اور حرام کا ہوا تو گلے میں ڈالا جائے گا، اور پھر ایسا ڈالا جائے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ حیران ہوں گے، یہ کہتے ہیں سونے چاندی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، پرووائڈڈ کہ وہ سکوں میں ہو، نہ سکوں میں ہو نہ یہ زکوٰۃ دیں۔ میں یہ ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سعودی عرب امارات یا عرب کنٹریز میں ایک بادشاہ ہے، اس کا جہاز سونے کا ہے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اس کی گاڑی سونے کی ہے۔ شیعوں میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ وہ تو سونا گاڑی کی شکل میں ہے نا، حلال حرام کو چھوڑ دیں وہ، لیکن شیعوں میں اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، چونکہ وہ تو سونا جہاز ہے نا، سونے کا بنا ہوا۔ بلڈنگ کوئی سونے کی بنا لے، مثلا جیسے کربلا میں وہ جو عمارتیں سونے کی بنی ہوئی ہیں،
قطع نظر اس پہ میں علیحدہ بات کروں گا کہ وہ کس حد تک ٹھیک ہے یا نہیں، جبکہ سونا تو مرد کے لیے ویسے حرام ہے، بلڈنگیں بنانا کہاں سے ٹھیک ہو گئی۔ بہرحال یہ بڑا سینسیٹیو سا موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ بات کروں گا میں، بات ہم نے کلیئر کر دینی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ان پہ اس جس کا جہاز ہے سونے کا، آپ نے بھی دیکھی ہوگی ویڈیو، اس پہ بھی زکوٰۃ کوئی نہیں ہے شیعوں میں۔ تو یہ ان کی دھوکہ بازی ہے، بے ایمانی اور منافقت ہے، زکوٰۃ یہ دیتے نہیں ہیں، اور آپ حیران ہوگے۔ میں ابھی مسجد جامعہ کا نام نہیں لینا، بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں جمعہ پڑھتا ہوں میں گیا تو وہ اعلان کر رہے تھے ہمارے سٹیج پہ، جی وہ 2-2,500 دے دیں، آپ غریبوں کی مدد کرنی ہے تو ان کو راشن لے کے دینا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے، ان صاحب کے پاس میں گیا کمرے میں تو دیکھا کہ میرا حال 2-3 یا 4 لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 2-2,500 جمع۔ اور بھائی کیا آپ خدا کے بھی چور ہیں، خدا کی مخلوق کے بھی چور ہیں، آپ کا کیا بنے گا؟ مسقال ذرۃ خیرا یرا مسقال ذرۃ شرا یرا۔ جب آپ سے یہ زکوٰۃ، اور بھی بڑے مسائل ہیں لیکن زکوٰۃ کا ہی پوچھا گیا، میں دیکھتا ہوں پھر آپ پار ہو کے کیسے جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو اس طرح آپ نے پامال کیا ہے، جو ہر تیسرے صفحے پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے، اور آپ زکوٰۃ دیتے ہی چونکہ نہیں تو آپ کہیں نا بھائی زکوٰۃ دے، رمضان آ رہے ہیں، آپ نہیں چونکہ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، اس لیے ویسے کون مدد کرتا ہے؟ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زکوٰۃ فرض ہے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا پورا مال بھی صدقہ کر دے تو کوئی اہمیت نہیں اس کی جب تک واجب نہیں ادا۔ جیسے فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، ساری رات تہجد پڑھتے رہیں، باتیں کرتے، کسی کام کے نہیں، آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو بہرحال تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کی دھوکہ بازی اور جہالت کہہ سکتے ہیں کہ خمس حرام پہ بھی ہو تو وہ دیں، وہ جائز ہو جائے گا، اور کتنا یعنی کہ اللہ کے احکامات کو یہ خفیف اور حقیر کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہے ہی کوئی نہیں جی۔ نہیں تو کہتے ہیں نا بھئی آپ زکوٰۃ دیں تاکہ غربا کی مدد کی جائے، جس کے پاس بھی 1,00,000 اور 2,500 دے، 2 لاکھ ہے تو 5,000 دے، کتنی رقم بنتی ہے؟ گورنمنٹ میں نے تقریباً یہی ریشو رکھی ہے، لیکن چونکہ یہ دیتے نہیں ہیں اس لیے آپ حیران ہوں گے ان کی مسجدوں میں زکوٰۃ کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ اہل سنت والے اب رمضان میں زکوٰۃ کا کہہ رہے ہیں، لیکن شیعہ کی کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی امام بارگاہ میں چلے، آپ نماز پڑھ کے دیکھ، خطبے میں اگر زکوٰۃ کا نام لے جائے خطیب یا کوئی بھی، تو آپ جو سزا مرتب کریں میں لینے کو تیار ہوں۔ یہ ان کا حال ہے، اور وہ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈالر یورو وغیرہ لٹ مار کے کر لیں حرام کے بھی تو اللہ نہیں پوچھ سکے گا، کیونکہ اللہ نے تو کہا سونے چاندی کا میں آپ کے گلے میں ڈالوں گا۔ کیسے یار آپ کے فضول اور بےہودہ قسم کی دلائل ہیں۔ بہرحال چونکہ بات تھی تو میں نے کہا میں یہ بھی ویڈیو بنا دوں کہ ان کی کرتوتیں۔ اب جی علماء پہ تنقید نہ کریں، مجتہد تو میرے بھائی وہ معصوم تو نہیں ہے نا، تو چلیں آج سے 200 سال پہلے کسی مجتہد نے غلط یا صحیح فتویٰ دی، آپ اندھے ہیں، آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ نعم البدل ہے اس کا۔ تو مطلب اللہ کا یہ ہے کہ جو بھی مرے گا وہ اٹھایا جائے گا، وہ قبروں میں ہو یا سمندر میں ڈوب کے مر جائے، جو بھی آپ کے پاس مال ہوگا یعنی کہ سونا چاندی ہو یا اس کا نعم البدل ہو، جو بھی ہوگا اگر حرام کا ہوا تو میں تم لوگوں کے گلے میں ڈال دوں گا۔ تو یہ نعم البدل کی بات ہے، یعنی کہ کمپلیٹ سبسٹیچیوٹ اسے کہتے ہیں۔ تو روپیہ پیسہ سونے کا نعم البدل ہے، اس کی جگہ پہ کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ وہی چیز ہے، بس صرف اس کا سینیریو بدل گیا، شکل بدل گئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کام تو وہی کر رہا ہے۔ لیکن ان کی پھر وہ لفظ ذرا ہارش ہے، ان کی جہالت دیکھے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بہرحال نہ انہوں نے نماز کی کوئی اہمیت رکھی ہوئی ہے نہ زکوٰۃ کی، اور جو کہ قرآن پاک میں 20 مرتبہ یہ دونوں باتیں آئی ہیں، اور کتنی تاکید ہے زکوٰۃ کی اور کتنی تاکید ہے نماز کی۔ نماز قبول ہے تو، اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میں نے خود شیعہ عالم سے سنا ہے کہ کچھ چیزوں کی شرائط ہے، میں ایک ریپیٹ کر دوں، یعنی کہ نماز تب قبول ہوگی اگر آپ زکوٰۃ دیں گے، تو شیعہ تو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں۔ تو یہ جس خوش فہمیوں کے شکار ہیں ان کے ساتھ دیکھنا ہوتی کیا ہے۔ علی اللہ بھی کب جا کے فائدہ دے گا وہ بات کی بات ہے۔ بہرحال میں چونکہ ایک بات آ گئی تھی تو میں نے کہا میں ویڈیو بنا دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سارے شیعہ ایسے جہالت پہ مبنی نہیں ہیں،
کچھ میں اللہ نے عقل بھی دی ہے اور انہیں سمجھداری، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے. اور میں شیعہ سب سے جن کی 1,00,000 یا 2,00,000 4,00,000 ہے وہ زکوٰۃ دیا کریں. بہت تھوڑی اماؤنٹ بنتی ہے لیکن آپ کا فرض ادا ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو جائیں گے اور غربا کی مدد ہو جائے گی. جو غیر سید اسپیشلی غریب لوگ ہیں اور ان کی بری حال، اور سید تو سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. تو خمس تو بڑے امیر لوگوں پہ ہوتا ہے نا، عام بھی آپ کر دیں تو کسی کا 2,500 3,000 4,000 اگر 5,000 10,000 کسی کی آپ مدد کر دیں گے، راشن لے دیں گے تو ایک تو فرض ادا ہو جائے گا اور اس کی ایک مدد ہو جائے گی. یہیں پہ میں حسینی کو اجازت جی. فی امان اللہ، خدا حافظ.